الرحيم قال الله تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق صدق اللہ العظیم۔ ہمارا جو آج کا عنوان ہے، ٹاپک ہے خلافت راشدہ۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ خلافت کس کو کہتے ہیں، اس کو لفظی اعتبار سے بھی، یعنی ورڈ کے میننگ کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے، اور پھر جو اس کا مفہوم ہماری زبان میں اور اس کا جو وسیع مفہوم اب لیا جانے لگا ہے عام زبان کے اندر، یا جو لکھنے میں جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں عام طور سے، اس کا کیا مفہوم ہے۔ تو اس کے اندر جو خلافت راشدہ ہے، دو لفظ ہیں اس میں، ایک تو ہے خلافت اور راشدہ، یعنی یہ دو ورڈ سے مل کر اب ایک بن گیا ہے خلافت راشدہ۔ یعنی اس کو ایسے سمجھا جاتا ہے گویا کہ بالکل یہ دونوں ایک ہی ہیں، لیکن دونوں الگ الگ ہیں۔ تو خلافت کے جو لغوی معنی، یعنی لغوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈکشنری کے اندر جو اس کے میننگ ہے وہ کیا ہے۔ ویسے تو اب خلافت یا خلیفہ انگریزی زبان کے اندر اس کے لیے کیلف کا لفظ ہی یوز ہو رہا ہے، تو خلافہ مطلب اسی کو عربی ورڈ کو انگلش میں یوز کیا جانے لگا ہے، کیونکہ اب یہ ایک اصطلاح بن گئی، فریز بن گیا، ورنہ اس کے جو ڈکشنری میں معنی ہے کسی کی جگہ لینا، اور اردو میں اس کے لیے کہتے ہیں جانشین ہونا۔ خلافت مطلب جیسے کسی پوسٹ پر کوئی آدمی ہے، اب اس کے بعد جو دوسرا آدمی آ رہا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس کا جانشین ہے، یعنی اس کا خلیفہ ہے، اس کی جگہ پر، کسی دوسرے کی جگہ پر آنا، یہ ہوتا ہے لغت میں اس کے معنی خلافت۔ اور جو لفظ راشدہ ہے، یہ ورڈ عربی کا ہے، یہ بھی رشد۔ رشد کے معنی ہوتے ہیں صحیح رہنمائی، یعنی جہاں آدمی کو جس طرح سے چلنا ہے، جس ٹریک پر چلنا ہے، اگر وہ صحیح طرح سے اس پر چل رہا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ راشد ہے، یعنی رشد کے ساتھ میں وہ اپنی منزل کو جا رہا ہے۔ تو خلافت راشدہ یعنی وہ جانشینی کہ جو بالکل صحیح راستے پر رہی، صحیح ڈھنگ پر رہی اور صحیح نہج پر کام کرتی رہی، تو اس کو خلافت راشدہ کہا گیا۔ یہ تو یعنی اس کا لغوی معنی ہوئے، لیکن جو بعد میں اس کے معنی پھر وسیع مفہوم میں جو یہ استعمال ہونے لگا ہے، یعنی حکومت اور سلطنت کے لیے، کہ بعد میں جتنی بھی پھر جو صحیح ڈھنگ پر نہیں رہی حکومتیں، ان کے اندر بگاڑ بھی آ گیا، لیکن پھر بھی وہ خلیفہ ہوتا تھا، مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوتا تھا۔ یعنی خلافت بنو امیہ جو چلی ہے، کہ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ وہ سارے کے سارے بالکل اسی نہج پر یا اسی طریقے پر رہے، کہ جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یا جو ذمہ داری ایک مسلمان یا ایک مومن کو دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو زمین کے اندر نافذ کرے، تو وہ والی۔ لیکن پھر بھی خلیفہ اس کو کہا جاتا تھا، تو اس لیے کہ وہ بادشاہ کے معنی میں، سلطنت کے معنی میں، حکومت کے معنی میں یہ لفظ پھر بعد میں استعمال ہونے لگا۔ لیکن خلافت راشدہ وہ چاروں خلیفہ، ان کے لیے جو ان کا جو پیریڈ رہا، جو ان کا ٹائم رہا، تو اس کے لیے خلافت راشدہ کا لفظ استعمال ہوا، بعد کے لیے راشدہ کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ جب تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ خلیفہ رہے تو اس وقت تک انہوں نے بالکل اس کو صحیح نہج پر باقی رکھا، اور پوری سختی کے ساتھ میں اس بات کی پابندی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ قائم کیا اور جو آپ نے اصول بنائے، تو ان سے ذرا بھی حکومت یا سلطنت وہ ہٹنے نہ پائے۔ فیصلہ یا تو قرآن کریم کے مطابق ہو، یا پھر حدیث شریف کے مطابق ہو، یا پھر یعنی ان سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں، نکلتے ہیں غور و فکر کے بعد، اگر ان سے بھی کوئی مسئلہ نہیں مل رہا ہے تو پھر جو اہل علم حضرات ہیں، اور بلکہ جو وہ خود جو خلیفہ ہوتے تھے وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، جب وہ چاروں خلیفہ بھی اور ان کے جو
صحابہ کرام تھے ان کے سامنے جو موجود تھے، تو وہ تو بالکل سختی کے ساتھ میں اس بات کی پابندی کرتے تھے کہ ذرا سا بھی اس سے کوئی مسئلہ کسی بھی طرح سے ہم ہٹنے نہ پائیں وہاں سے. تو اس لیے اس کو خلافت راشدہ کہا گیا، یعنی وہ سلطنت یا حکومت جو بالکل صحیح ٹریک پر رہی، صحیح راستے پر رہی، تو اس کو راشدہ کہا گیا. ورنہ پھر بعد والی جو خلافتیں ہوئی ہیں کہ ان کے اندر طوائف بادشاہت، جو دنیاوی بادشاہتیں ہوتی ہیں، جو فساد ہوتا ہے، جو بگاڑ ہوتا ہے وہ ہو گیا. جو بیت المال ہوتا تھا، یعنی جو ٹیکس، جو خراج لیا جاتا تھا، اس کو وہ اپنا ذاتی مال سمجھنے لگے، وہ عدل و انصاف باقی نہیں رہا. اور پھر یعنی جو اصل جو خلافت کا جو طریقہ تھا کہ جو سب سے اہل ہو، یعنی جس طرح سے مسلمانوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے نامزد کیا تھا کہ وہی سب سے زیادہ اس کے مستحق تھے، اور وہ ساری صفات اور وہ ساری خصوصیات اور وہ صلاحیتیں اور قابلیتیں جو ایک خلیفہ کے اندر ہونی چاہیے وہ ان کے اندر موجود تھی، اس لیے انہوں نے ان کو بنایا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اپنے خاندان کے اندر اس کو رکھوں، نہ ہی حضرت عمر فاروق نے اس کو دیکھا، بلکہ انہوں نے تو نامزد کیا ہی نہیں، انہوں نے ایک شورا بنا دی تھی کہ وہ جس کو چاہیں اس میں سے منتخب کر لے. اور بلکہ یہ کہا تھا کہ حضرت جو ان کے بیٹے تھے اپنے عبداللہ ابن عمر کہ وہ بھی ان میں شامل تو رہیں گے لیکن ان کو خلیفہ نہیں بنانا، اس لیے کہ ان کے سامنے امت کی فلاح اور کامیابی تھی. مقصد ان کے سامنے صرف یہ نہیں تھا کہ میں حکومت کرتا رہوں یا میں سلطنت کرتا ہوں یا میرے خاندان میں چلے. لیکن بعد میں یہ چیز ختم ہو گئی، پھر تو اپنے بیٹے کو یا اپنے خاندان میں سے کسی کو نامزد کرنا، پہلے ہی وارث بنا دینا، اور پھر اس کے لیے لڑائیاں اور قتل و غارت گری، ایک دوسرے کو قتل کر دینا، سازشیں رچنا، یہ ساری چیزیں بعد کی حکومتوں کے اندر رہی. تو اس لیے ان کو راشدہ نہیں کہا جاتا. تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے جو خلافت راشدہ کے اصل معنی ہوتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جو میں نے آیت پڑھی تھی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا ملائکہ سے، فرشتوں سے، کہ میں زمین کے اندر ایک نائب بنانے والا ہوں. یعنی جیسے میں نے بتایا کہ خلیفہ کا مطلب اصل تو وہ ہوتا ہے جو کسی کی جگہ لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو اس سے بہت اعلیٰ اور بلند ہے کہ کوئی اس کی جگہ لے. یہ مطلب نہیں تھا اس کا کہ اللہ تعالیٰ اپنا نائب بنا کر زمین کے اندر بھیج رہا ہے تو جو کام اللہ کا ہے نعوذ باللہ وہ زمین اللہ وہ شخص کرے گا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات کو، اپنے آرڈرز کو، اور جو اس نے رولز بنائے ہیں یا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ زمین کے اندر اس طرز پر، اس طریقے پر اور ان اصولوں کے مطابق، ان رولز کے مطابق دنیا میں انسان زندگی گزارے، ان کا لائف اسٹائل کیا ہو، سسٹم آف لائف کیا ہونا چاہیے لوگوں کا، اس چیز کو نافذ کرنے کے لیے جو شخص اللہ تعالیٰ زمین میں بھیج رہا ہے اس کو خلیفہ کہا گیا. تو وہاں سے یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس آیت کے اندر فرمایا ہے کہ زمین کے اندر میں خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک نائب بنانے والا ہوں، تو وہاں سے بہت ساری چیزیں نکل کر آئی. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اصل جو اقتدار اعلیٰ ہے، یعنی جو سپریم طاقت جو ہوگی، جو سب سے بڑی پاور ہوگی یا جو ہے ہمیشہ سے، وہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اس کے لیے اللہ نے قرآن میں بہت جگہ فرمایا ان الحکم الا للہ، کہ حکومت تو صرف اور صرف اللہ کی ہے. کہیں پر اس نے فرمایا کہ لہ ملک السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت، سلطنت اور حکومت صرف اور صرف اسی کے لیے. اور بھی الا لہ الخلق والامر، یہ بھی کہا کہ جس طرح سے پیدا کرنا اس کا کام ہے، اسی طرح سے حکومت اور سلطنت کو چلانا بھی اسی کا کام ہے. تو ان آیتوں سے یہ معلوم ہوا کہ اصل جو سپر پاور ہے وہ تو صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے، لیکن اس اللہ نے زمین کے اندر اپنی طاقت کو نافذ، اپنے احکامات کو، آرڈرز کو، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نافذ کرنے کے لیے کچھ اپنے منتخب بندے زمین کے اندر بھیجے.
کچھ سلیکٹڈ بندے بھیجے جن کو ہم انبیاء کہتے ہیں، اور اس پر سب کا یعنی اتفاق ہے، کسی کا اس میں کوئی یعنی جو ہمارے علماء گزرے ہیں، جو ان کے اندر جو طبقات ہوئے ہیں، کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ کوئی بھی بندہ صرف اپنی قابلیت کی بنا پر، اپنی صلاحیت کی بنا پر، یا چاہے اس کے اندر کتنی ہی صلاحیتیں موجود ہو، علم کا بہت بڑا وہ معیار کیوں نہ ہو، وہ نبی نہیں بن سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ خود منتخب فرماتا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں سے بھی کچھ جو اپنے پیغمبر وہ اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے، اور لوگوں میں سے بھی، یعنی جو فرشتے پیغام لے کر آتے ہیں، جو انسانوں میں سے نبی ہوتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلیکٹڈ ہوتے، منتخب ہوتے، اس میں کوئی اختلاف کی چیز نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جن کو چاہا ان کو نبی بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک جو مسئلہ ہے وہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ جو اقتدار اعلیٰ یا سپریم جو طاقت ہے، ایک جگہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ آپ یہ کہہ دیجئے، اللہ کے رسول کو یہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ یہ کہیے مالک الملک، کہ اے مالک الملک، تمام بادشاہت کے جو مالک ہے، کہ جس کو تو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اسی میں یہ بھی ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ بھی فرمایا۔ لیکن پھر اس آیت کے بعد جو آیت ہے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کن لوگوں کو یہ خلافت عطا فرماتا ہے، یا نبی انبیاء کرام کو جو اللہ نے جو خلیفہ بنایا، اپنا جو نائب بنایا، اور جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ جو ہے نبوت کا ختم ہوا۔ گویا کہ وہ اللہ کے اصل خلیفہ تھے، نمائندے تھے، جو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ان کے پاس وحی آتی تھی کہ کس طرح سے تمہیں احکامات دینے ہیں، کیا رولز بنانے ہیں، حکومت کس طرح سے چلانی ہے۔ وہاں تو ڈائریکٹ اللہ سے ان کا رابطہ تھا، اور تعلق تھا، اور کنیکشن تھا، کہ جو احکامات اللہ دنیا نافذ کرنا چاہتا تھا زمین کے اندر، وہ ان کو بھیجتا تھا، اور وہ اس کو نافذ کرتے تھے دنیا کے اندر۔ یہ تو سلسلہ یعنی چلتا رہا، اور جو اس کو بنیاد بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ کس بنا پر انسانوں ہی کو خلیفہ بنایا، فرشتوں کو کیوں نہیں بنایا گیا، جنات کو کیوں نہیں بنایا گیا، تو اس کے لیے وہ واقعہ مشہور ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے امتحان بھی لیا، اور جب ان سے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین کے اندر نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے یہ کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے ہمارے رب، کیا تو ایسی ذات کو، ایسی مخلوق کو نائب بنا رہا ہے کہ جو خوریزی کرے گی، جو فساد مچائے گی زمین کے اندر۔ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تو تیری زیادہ تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہر وقت ہمارا تو یہی کام ہے۔ تو لہذا یہ والا جو فریضہ ہے، یا یہ جو پوسٹ تو دینے والا ہے، کیونکہ یہ پوسٹ سب سے اعلیٰ ہے، تو اس پوسٹ کے مستحق تو ہم زیادہ ہیں، کیونکہ ہماری فطرت، اللہ نے ہمارا جو نیچر ہے تو نے اس طرح سے بنایا ہے کہ اس میں ہم تیری ذرہ برابر نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو انسان کو تو جو نائب بنا رہا ہے، یہ تو اس کی فطرت کے اندر ایسی چیز ہے کہ جو نافرمانی بھی کرے گی، خوریزی بھی کرے گی، فساد بھی مچائے گی۔ لہذا اب ان دونوں میں سے ایسی مخلوق کو خلیفہ بننا چاہیے کہ جو گناہوں سے پاک ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اس وقت پہلا جو جواب دیا ہے، کہا کہ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یہ تو ایک جواب ہو گیا کہ تمہیں یہ بات کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، جیسے کہ کوئی بڑا بادشاہ ہو، طاقتور ہو، وہ کہے کہ جو میں چاہوں وہ کروں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف یہی جواب نہیں فرماتا، بلکہ آگے عقلی جو سمجھ میں آنے والا ہے وہ بھی جواب دیا۔ تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اس کے بعد وہی اس کی وجہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمینی مخلوقات کے سب کے نام اور ان کی خاصیتیں بتا دی،
پورا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. تو اس کے بعد پھر فرشتوں سے پوچھا تھا اور وہ نہیں بتا پائے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب کو بتا دیا. وہ تو ایک اس میں دوسری بھی بحثیں ہیں، ڈسکشن ہے، لیکن میں یہاں پر صرف اس چیز کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے یہ ثابت کیا کہ جو علم ہے، یعنی یہ چیز ہے جو جس کی بنا پر انسانوں کو اور انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی خلافت اور قیادت اور سیادت کے لیے پیدا فرمایا. اور یہی علم، علمی امتیاز، علمی شان، یہ جب تک مسلمانوں کے اندر رہی اور انہوں نے اس کے اندر انوینشنز کی، اس کے اندر اس کو آگے بڑھایا، اس کو لے کر وہ دنیا کے اندر نکلے، تو پھر انہی کی حکومت اور سلطنت چلتی بھی رہی. تو یعنی علم وعلم آدم الاسماء کلھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو علم دیا تھا اور اسی علم کی بنیاد پر ان کو فرشتوں سے بھی افضل بنایا اور ان کو زمین کے اندر اپنا نائب بھی بنایا. تو بہرحال انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول تک وہ اللہ کے خلیفہ رہے، یعنی جو خلافت الہیہ، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی جو زمین کے اندر نافذ کرنا چاہتا تھا وہ ڈائریکٹ وہاں سے لیتے تھے اور اس کو زمین کے اندر نافذ کرتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ پھر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن وہ احکامات تو اللہ تعالیٰ کو قیامت تک دنیا کے اندر نافذ کرنے تھے. لہذا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بہت ساری خصوصیتوں سے نوازا گیا ہے، یعنی جیسا کہ دوسرے انبیاء کرام کی جو نبوت کسی خاص علاقے یا کسی خاص قوم کے لیے ہوتی تھی، لیکن اللہ کے رسول کی جو خلافت تھی، جو نبوت تھی آپ کی، وہ ساری دنیا کے لیے تھی. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں، میسنجر ہوں، ساری دنیا کی طرف، سارے انسانوں کی طرف، دنیا کے انسانوں کی طرف مجھے میسنجر بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. تو لہذا اس پیغام کو تو ہمیشہ کے لیے رہنا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا کہ جو آپ کی امت کے لوگ ہیں وہی اس نظام کو سنبھالیں گے اور وہی اس دنیا کے اندر اس نظام کو پھر نافذ کریں گے. تو اسی لیے صحابہ کرام نے اس ضرورت کو سمجھا، اور یعنی اس کی اتنی اہمیت تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے اور آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو آپ کے کفن دفن سے پہلے ہی یہ چیز جو ہے وہاں پر شروع ہو گئی تھی اور یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، اور اس کی اہمیت کو صحابہ کرام نے سمجھا تھا. تو سب سے پہلے جو خلیفہ ہوئے ہیں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کی جو پوری تفصیل ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ بھی بتاؤں گا. اس میں تو جو خلافت کا اصل مسئلہ ہے اور جو اس کے معنی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ پوری طرح سے کلیئر ہو گیا ہوگا، سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ جو سب سے پہلے خلیفہ ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ جو خلفائے راشدین جن کو کہا جاتا ہے وہ 4 خلیفہ ہیں. اگرچہ کچھ مورخین نے اور سیرت نگاروں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 6 چند مہینے کی کچھ خلافت رہی ہے نا، اس کو بھی خلافت راشدہ کے اندر شامل سمجھا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے، مورخین نے، چونکہ ایک تو وہ بہت مختصر رہی، اور پھر چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور پھر بعد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر کے جو خلافت تھی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی تھی. بہرحال وہ بعد میں وہ چیز آئے گی. ابھی ہم
جو خلافت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ کے لیے ایک امتیاز کی بات ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفۃ المسلمین کا جو لفظ ہے اصل میں اس وقت بھی وہ حضرت خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال ہوا ہے اس زمانے کے اندر، کیونکہ بعد کے جو خلفاء ہوئے ان کے لیے امیر المومنین کہا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے امیر المومنین کا لقب منتخب فرمایا تھا، اگرچہ وہ بھی خلیفہ تھے اور بعد میں جو خلفاء ہوئے ہیں وہ بھی، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا جو نام ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر تو ان کی کنیت ہے، اور بکر کے معنی ہوتے ہیں پہل کرنا، جو ہر چیز کا جو بالکل ایک پہلا حصہ ہوتا ہے، شروع کا حصہ، اس کو بکر کہا جاتا ہے۔ اور ابو کے معنی اصل تو باپ کے ہیں، ویسے جو لغوی معنی ڈکشنری میں ہے اس کے اب کے معنی عربی کے اندر، لیکن والا کے معنی میں بھی یہ بہت جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلی کے بچے والے ابو اس کے ساتھ میں لگا ہوا ہے، ایسے بھی بہت ساری اس طرح کی مثالیں ہیں۔ تو چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے، اور ساری نیکی کے کاموں میں وہ پہل کر جانے والے تھے، اس لیے ان کو ابو بکر ہی کہا گیا۔ تو یہ ان کی کنیت ہے، نام عبداللہ، اور ان کے والد کا نام ابو قحافہ، یہ بھی ان کے والد کی کنیت ہے، ان کا نام اصل میں عثمان تھا، وہ بھی بعد میں ایمان لے کر آئے تھے۔ جو آپ کا نسب ہے عبداللہ بن ابو قحافہ بن عامر بن عمر بن سعد بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک، یہ اصل میں یہ تو آپ نہ لکھیں کیونکہ اس کو بعد میں انشاءاللہ پرووائڈ کرا دیا جائے گا۔ ایک اہم چیز یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ اوپر جا کر یعنی 6 پشتوں کے بعد مرہ پر جا کر وہ مل جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسی وقت اتفاق یہ ہے کہ ایک شاخ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وہیں پر جا کر مل جاتا ہے، یعنی وہ بھی اسی سلسلے سے ہے۔ اب ان کا لقب، یہ تو ابو بکر ان کی کنیت ہوئی، عبداللہ نام، اور لقب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کوئی خاص صفت کسی کے اندر پائی جاتی ہے، کوئی خاص اس کا امتیاز ہے، تو پھر اس کو اس لقب سے اس کو لقب دے دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ صدیق، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہوا صدیق، اور صدیق جو بنا ہے یہ بنا ہے لفظ صدق سے، صدق کے معنی ہوتے ہیں سچائی کے، تو صدیق بہت زیادہ سچائی والا، یعنی جس کے اندر سچائی گویا کہ رچ بس گئی۔ اور چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کی، یعنی آپ کی بات کو سچ مانا، تصدیق کرنے کے معنی ہوتے ہیں سچ ماننے کے، اور ہر موقع پر جیسے دعوت دی وہاں بھی بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کی دعوت کو پیش کیا تو اس کو کچھ شک ہوا، پہلے تردد ہوا، کچھ کنفیوژن ہوا کہ بھئی اس کو مانوں نہ مانوں، ایک نئی دعوت ہے، ایک نیا کام سامنے آیا ہے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ ہر آدمی کو ظاہر سی بات ہے شک ہوتا ہے، جیسے آپ نے خیر امت کا نام سنا ہوگا تو اس کے بارے میں بھی آپ کو شک ہوا، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، یہ نہیں کیا بلا آ گئی، تو وہاں پر بھی ہر یعنی اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ شک تو ہر ایک کو ہوا، الا ابا بکر، لیکن اب اللہ ہے کہ ابو بکر، یعنی ابو بکر کو ذرا بھی تردد نہیں ہوا۔ اسی طرح سے ان کا واقعہ آپ نے مشہور ہے وہ سنا ہوگا کہ جب معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب راتوں رات تشریف لے گئے، یعنی اپنے گھر سے پہلے حرم شریف میں، پھر وہاں سے مسجد اقصی فلسطین، پھر وہاں سے آسمانوں پر آپ کو لے جایا گیا، تو پھر آپ نے جب یہ صبح میں یہ بات بیان کی اور یہ تفصیل سنائی تو مذاق اڑانا شروع کر دیا تمام قریش اور جو کفار و مشرکین تھے،
تو کسی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے یہ کہا جب تک ان سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی کہ کیا تم اس بات کو بھی مانو گے ان کی کہ اب تو وہ ایسی ایسی بہکی باتیں کر رہے ہیں کہ راتوں رات وہ وہاں چلے گئے فلسطین اور پھر وہاں سے آسمان پر چلے گئے اور جنت اور دوزخ کے وہ بہت سارے ایسے واقعات بیان کر رہے ہیں، کیا تم ان کی اس بات کو ہی مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کی اس سے بھی زیادہ عقل میں نہیں آنے والی بات کو بھی مانتے ہیں کہ ان کے پاس تو آسمان سے خبریں آتی ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور ڈائریکٹ وہاں سے اللہ کی طرف سے جو ہے احکامات موصول ہوتے ہیں، تو ہم تو ان کو بھی مانتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کہا ہے تو ہم بالکل سچ مان رہے ہیں اس کو۔ تو یہ ہے صدیقیت، یعنی بلا کسی شک کے بلا کسی تردد کے تصدیق کرنا۔ تو جن کے اندر سچائی بالکل رچ بس گئی تھی وہ ہے صدیق۔ تو تمام امت کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ کا لقب جو صدیق ہے۔ پھر ایک لقب آپ کا عتیق بھی ہے، عتیق۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ چونکہ آپ یعنی دوزخ کی آگ سے آزاد ہیں، تو عتیق کے معنی ہوتے ہیں آزاد۔ عتیق اتقا کا لفظ بار بار عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ نار جہنم سے، جہنم کی آگ سے آپ کو آزاد کر دیا گیا، اور چونکہ اللہ کے رسول نے عشرہ مبشرہ جو 10 صحابی ہیں جن کو دنیا ہی کے اندر جنت کی خوشخبری دے دی تھی، ان میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ بھی۔ اور چونکہ یعنی حسن و جمال، حسین و جمیل کو بھی کہا جاتا ہے، تو وہ بھی آپ کے اندر بدرجہ کمال موجود تھا، یہ بھی اس کی وجہ تسمیہ جو ہے لکھی گئی ہے۔ یہ تو آپ کے نام اور نسب کے تعلق سے بات ہوئی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی ایک بہت بڑی سرداری کے عہدے پر تھے، جو آپ کا خاندان تھا، بنو تمیم سے آپ تعلق رکھتے تھے، اور جو 10 ایسے بڑے بڑے خاندان تھے قریش میں اس وقت کہ جن کو مختلف پوسٹ اور منصب ان کو دی گئی تھی، یعنی بنو ہاشم کا ایک کام ہے، اسی طرح سے بنو امیہ، بنو عدی، تو اسی طرح سے بنو عبد الدار، بنو عبد الشمس، تو یہ تھے بنو تمیم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کا جو مختلف ذمہ داریاں تھیں، تو ان کے خاندان کی جو ذمہ داری تھی وہ تھی جب کسی کا قتل ہو جاتا ہے، وہ اسلامی قانون ہے کہ جب کسی کا قتل ہو جائے تو اب یا تو اس قاتل کو اس کے بدلے میں قصاص میں قتل کیا جائے گا، یا یہ کہ اس کے وارث، یعنی جو اس کے بعد رہنے والے جو وارث ہیں وہ اگر راضی ہو جائیں تو پھر وہ متعین ہے، اس کے الگ احکام ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ذمہ داری تھی اس وقت وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو تھی۔ آپ شیر بھی کہتے تھے اسلام لانے سے پہلے، بہت زیادہ سخی تھے، بہت بہادر تھے، یہ ساری صفات ان کے اندر پہلے ہی سے موجود تھی۔ اور جب اسلام لے کر آئے تو چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیارکم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، یعنی جو بہتر تھے لوگ جاہلیت کے اندر جو صفات تھی، تو جب وہ اسلام لے کر آئے تو وہی صفات ان کے اندر اور زیادہ نمایاں ہو گئی۔ تو جو سخاوت کی، رحم دلی کی، ہمدردی کی، شجاعت اور بہادری کی جو صفات ان کے اندر پہلے سے تھی، وہ اسلام لانے کے بعد اور زیادہ ان کے اندر وہ چمک گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلے ہی سے دوست تھے، اور عمر میں بھی زیادہ فرق نہیں تھا، 2 سال کچھ مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا آپ کو بتایا جاتا ہے، جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ اسلام لے کر آئے، ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے آپ نے، یعنی جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے ہجرت سے پہلے، جب مدینہ جانے سے پہلے، تو جتنے بھی ایسے موقع آتے تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہر پریشانی کے وقت میں آپ کے ساتھ میں تھے اور آپ کا پورا ساتھ دیا کرتے تھے۔ طائف کا سفر ہو یا اسی طرح سے شیب ابی طالب، یعنی جب پورے قریش نے آپ کے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا تھا کہ ان سے کچھ خریدنا نہیں ہے، ان کو کچھ بیچنا نہیں ہے، تو اس وقت بھی اگرچہ
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا خاندان تو الگ تھا، لیکن وہ اپنی مرضی سے اپنے حبیب کے ساتھ میں، اپنے محبوب کے ساتھ میں رہے اور پریشانیوں کو جھیلا. اور پھر چونکہ سب سے زیادہ خاص تھے آپ، سب سے زیادہ سچے دوست تھے، تو اسی وجہ سے ہجرت کے سفر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ میں رکھا. اور دوسرے صحابہ کرام پہلے ہی سے جانے لگے تھے، لیکن ان کو آپ نے روک کے رکھا تھا. اور پھر جب قریش نے سازش کی تھی آپ کو قتل کرنے کی، ایک جگہ پر اکٹھا ہو کر، اور پھر رات میں وہ سب آپ کے مکان کے ارد گرد جمع ہو گئے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. اور پورا جو ہجرت کا واقعہ ہے اس میں صرف میں اس لیے تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے یہ معلوم ہو جائے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی خلافت کے اصل مستحق تھے آپ کے بعد میں. جو خلافت راشدہ کا جب ہم اس پر عنوان پر یا اس ٹاپک پر بات کریں گے تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات اور آپ کی معیت میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو آپ رہے ہیں اور جو آپ کی قربانیاں رہی ہیں، تو ان کا ذکر کرنا یہ تو ایک دم یعنی ضروری بات ہے، لازم اور ملزوم ہے. یہ واقعات آپ اگرچہ سن چکے ہیں لیکن کہ ان کو تازہ کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. تو ہجرت کے سفر میں پھر غار ثور کے اندر جو پورا واقعہ ہے وہاں پر رہے، اور انہی کے گھر والے وہاں پر کھانا بھی پہنچاتے تھے، بکریاں وہ لے کر آتے تھے ان کے غلام، اور وہ ان کا دودھ پیتے تھے. پھر اسی طرح سے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جو پھر غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، اور اس کے علاوہ بھی مختلف آپ نے مہمیں روانہ کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں آپ کے مستقل طور پر ساتھ میں رہے ہیں. اور بلکہ ہجرت کے سفر میں ایک بات رہ گئی ہے کہ قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا. قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں تو وہ ہیں کہ جن میں صحابہ کرام کا اجمالی طور پر تذکرہ آیا ہے، یعنی اس میں تمام صحابہ کرام کی تعریفات کی گئی. کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن میں صرف انصار کی تعریف بیان کی گئی ہے، کچھ ایسی آیات ہیں جن میں مہاجرین کی تعریف بیان کی گئی ہے، لیکن کچھ آیات ایسی بھی ہیں کہ جن میں خاص صحابہ کرام، اگرچہ نام تو صرف ایک صحابی کا آیا پورے قرآن میں. آپ لوگ جانتے ہیں کس صحابی کا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے سورہ احزاب کے اندر. باقی نام کے ساتھ میں کسی صحابی کا تذکرہ نہیں ہے. لیکن جیسے ہجرت کا واقعہ ہے، اس موقع وہی جو وہ بچے ہیں نا چھوٹے، وہ آپ لوگ چلے جاؤ، وہ پڑھنے آتے ہیں. اصل میں آج آپ لوگوں کی چھٹی ہے، جو چھوٹے بچے ہیں نا آپ نکل، آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے کا. صادق وہ آپ ان کو لے کے جاؤ جو بچے چھوٹے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، دو میں کا دوسرا، یعنی دو تھے، اللہ کے رسول تھے اور خود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، کہ اذ ہما فی الغار، ہما دو کے لیے آتا ہے، عربی کا صیغہ ہے یعنی دو. وہ دو جب وہ غار میں تھے تو اس غار کا بھی تذکرہ ہے اس میں قرآن میں. تو اذ یقول لصاحبہ، کہ آپ اللہ کے رسول کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے، تو لصاحبہ سے مراد وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف اور واضح ہے، اس میں کوئی اختلاف کی بھی گنجائش نہیں ہے کسی کو. تو اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ جب اصل میں اس موقع کی آیت ہے کہ اس کا تذکرہ ہے کہ جب کچھ مشرکین ڈھونڈتے آ گئے تھے اور بالکل غار کے دہانے پر پہنچ گئے تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول یہ بالکل آ گئے ہیں، اب ہمیں پکڑ لیں گے. تو آپ نے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم ذرا بھی غم مت کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ میں ہے. تو اس آیت میں بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آیا. اور قرآن کی جو اس میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى،
اس آیت میں، جس میں کہا گیا ہے کہ اس آگ سے یقیناً بچا لیا جائے گا وہ جو اپنے مال کو دیتا ہے تزکیے کے لیے۔ تو یہاں پر بھی مفسرین کرام کہتے ہیں یوں تو ہر وہ آدمی جو یہ کام کرے گا وہ بھی اس میں شامل ہوگا، لیکن خاص طور سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس آیت میں تذکرہ موجود ہے۔ پھر غزوات کے اندر آپ کے شانہ بشانہ رہے، آپ کی حفاظت کی، ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے۔ اور پھر بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں کہ جن میں آپ نے خاص طور سے فضیلت بیان فرمائی، نام لے لے کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا۔ آپ نے ایک جگہ یہ فرمایا کہ یعنی میں نے جس سے بھی یعنی کوئی مال لیا ہے یا کسی کے مال سے فائدہ پہنچایا ہے تو میں نے اس کا حق ادا کر دیا، لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ کا میں حق ادا نہیں کر سکا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا اس طرح سے کہ میں جس طرح سے اپنے مال میں تصرف کا حق رکھتا ہوں، یعنی جس طرح سے چاہوں خرچ کروں، اسی طرح سے ابوبکر کے مال میں بھی۔ اور پھر اپنی وفات سے کچھ ہی روز پہلے، جیسے مسجد تھی اور جو اس کے آس پاس حجرے بنے ہوئے تھے، گھر بنے ہوئے تھے، تو ان میں کچھ جو دروازے تھے وہ مسجد میں ہی کھلتے تھے کچھ لوگوں کے اس طرح سے، تو اللہ کے رسول نے سب کو بند کرا دیا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا باقی رہنے دیا۔ پھر اپنے مرض وفات میں، یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مرض سے پھر آپ نے شفا نہیں پائی اور اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ پر امام بنایا۔ یہ بھی اس بات کا اشارہ تھا کہ گویا کہ میرے بعد یہی خلیفہ بنیں گے اور یہی ذمہ داری کو سنبھالیں گے۔ اور اس واقعے سے تو پوری طرح سے واضح ہو گیا کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اور آپ یعنی انتقال فرما گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس وقت صحابہ کرام بڑے بے چین تھے اور ایک عجیب کیفیت ان پر طاری تھی، طرح طرح کی خیالات ان کے ذہنوں کے اندر آ رہے تھے، بہت غموں سے نڈھال تھے۔ اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا، یہ ایک فطری بات تھی کہ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے کی محبت کہ وہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار، آپ کے لیے اس درجے کی محبت اور آپ سے تعلق، اور پھر یہ کہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اب جو ہے وحی کا سلسلہ گویا کہ ختم ہونے جا رہا ہے، وحی کا سلسلہ ختم ہونے جا رہا تھا کہ آپ کے بعد اب یعنی جس طرح سے براہ راست انبیاء کرام پر وحی آتی ہے تو وہ وحی اب نہیں آئے گی۔ تو ایک اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، کہ اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس پر یقین رکھتے تھے اور اللہ کے رسول نے خود فرما دیا تھا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا واقعہ تھا، بڑا غیر معمولی انسیڈنٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی دنیا گویا کہ ایک بھونچال سا آ گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہی اس دنیا سے جب انتقال کرتا ہے، یعنی اس کی حالانکہ کوئی حیثیت بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ لوگوں کی نگاہوں میں بڑا ہے، تو ایک بہت ہی بے چینی کا ماحول ہو جاتا ہے اور پورا گویا کہ شہر لگتا ہے کہ سوگوار ہو گیا ہے اور اس کے لیے آنسو بہا رہا ہے۔ تو وہ تو اللہ کے رسول تھے، یعنی اللہ کے بعد جن کا مخلوق میں سب سے بڑا درجہ، تو وہ جب جا رہے تو یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بے قابو ہو گئے کہ وہ یہ کہنے لگے کہ اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یعنی اگر عام حالات میں آپ سوچو گے تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، یعنی وہ یہ کیسے کہہ دیں گے کہ انہیں گویا کہ یقین نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ ایک ایسا ماحول تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ ابھی تو آپ کا غسل اور کفن دفن کا بھی معاملہ نہیں ہوا، ادھر جو ہے کچھ انصاری ایک جگہ پر جمع ہو گئے، سقیفہ بنی ساعدہ، حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے بڑے سرداروں میں تھے، تو ان کے مکان پر کچھ انصاری صحابہ جمع ہو گئے، یعنی آپ کی خلافت کے بارے میں مشورہ کرنے لگے۔ ان کو یہ تھا کہ بھئی جب ایک اللہ کا نبی اس دنیا سے اب جا رہا ہے
تو بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے. خود آپ کے کفن دفن کے بارے میں بہت سارے اختلافات پیدا ہو جائیں گے. کون آپ کو غسل دے گا, کون نماز پڑھائے گا, کہاں دفن کیا جائے گا. تو جب تک ایک امیر منتخب نہ ہو جائے تو اس وقت تک ان اختلافات کا بند ہونا بہت مشکل ہے. اور چونکہ عربوں کے اندر پرانی اپنی حمیت تھی, اگر وہ جاگ اٹھی تو تلواریں چل جائیں گی آپس میں. یعنی وہ ہر ایک اپنے خاندان کے لیے اس کو شرف کی بات سمجھے گا کہ میں کفن دوں, میں غسل دوں, اور بہت سارے مسئلے ہوں گے. تو یہ کہ اور امت کا بغیر کسی امیر کے رہنا یعنی ان کے لیے تصور سے باہر تھا کہ ایسا اس کے لیے کچھ وقت بھی نہیں گزرنے پائے ایسا. تو اس لیے انہوں نے اس کی بھی کوشش کی. تو اس موقع پر میں یہ تذکرہ اس لیے کر رہا تھا اس واقعے کا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قدمی, ان کی ہمت اور ان کا استقلال اور ان کی دانش مندی اور عقل مندی اور سوجھ بوجھ, یعنی یہ دیکھنے کے قابل ہے کہ ایسے وقت میں جو سب کے گویا کہ حواس گم ہیں اور وہ کوئی غم میں پریشان ہے, کوئی کسی مسئلے میں لگا ہوا ہے اور بالکل سوچنے سمجھنے کی گویا کہ طاقت ختم ہو رہی ہے, ایسے وقت میں انہوں نے بڑی سوجھ بوجھ سے, سمجھداری سے, ہمت سے کام لیا اور مسجد میں تشریف لائے. پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی چادر کو ہٹا کر پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر مسجد میں آئے جہاں پر یہ ہنگامہ ہو رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش کرنے کے لیے کہا لیکن وہ بے قابو تھے, نہیں مانا. تو پھر خود جا کر خطبہ دینا شروع کر دیا اور پھر یہ فرمایا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات, کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا, پوجا کرتا تھا, تو جان لے کہ محمد تو اس دنیا سے تشریف لے گئے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اور پھر وہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, پوری آیت ہے کہ اللہ کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو صرف اللہ کے ایک رسول ہے, ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے کہ اگر وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے یا وہ شہید کر دیے گئے تو کیا تم اپنے پیروں پر پلٹ جاؤ گے. تو اتنا سننا تھا کہ سب کے سب ایک دم بالکل نارمل ہو گئے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ یعنی ایسا لگا گویا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی, حالانکہ پہلے کسی واقعے پر یہ نازل ہوئی تھی, لیکن اس وقت اس کے ایسے مناسب حال تھی کہ وہ بالکل اس سے جو ہے اتنی سمجھ ان کے اندر جو ہوش ختم ہو رہا تھا وہ ہوش آ گیا. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ یہ ثابت کر دیا کہ گویا کہ وہی خلیفہ ہے. ادھر تو یہ ہو رہا تھا, ادھر وہاں پر سقیفہ بنی ساعدہ, یہ بھی ایک بہت بڑا یعنی ایک تاریخ اسلام کا ایک سمجھنا چاہیے ایک واقعہ ہے. آپ اس کو دیکھو گے, تحقیق کرو گے تو یہ الگ سے ایک پورا چیپٹر ہے اس کا. سقیفہ اس جگہ کا نام ہو گیا بنی ساعدہ, سقیفہ بنی ساعدہ, وہ ایک چبوترا سا تھا. وہاں پر اس علاقے میں زیادہ تر انصار صحابی تھے, کیونکہ جو مہاجرین تھے وہ تو مسجد نبوی کے آس پاس ان کے زیادہ تر گھر تھے, اور انصار نے ہی ان کو وہ دیے تھے مہاجرین کو جو ہجرت. اب یہاں پر اصل میں کچھ ایسے بھی طلبہ ہوں گے جو میرے خیال میں, حالانکہ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے, انصار اور مہاجرین کا مطلب نہ سمجھتے ہو, کیونکہ بہت سارے اس طرح کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. حالانکہ یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے, میں سمجھا دوں پھر بھی کہ جو انصار ہیں وہ ان صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے جو مدینے کے اندر تھے اور انہوں نے نصرت کی ان صحابہ کرام کی جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے, تو ان کو انصار کہا گیا. اور جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے یعنی ہجرت کرنے والے, ان کو کہا جاتا ہے مہاجرین, جنہوں نے ویلکم کیا. ہاں, جنہوں نے ویلکم کیا, ان کی مدد کی, ان کو جگہ دی, تو وہ تو ہے انصار. اور یہ جو آئے ہیں باہر سے یہ ہے مہاجرین. اصل میں یہ لفظ بار بار آ رہا ہے اور ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں مطلب نہ ہو, یہ کوئی یعنی ایسی بات ہے, چلو یہ آ گئی ضمناً. تو وہاں پر بنو ساعدہ کے اندر وہ لوگ جمع ہو گئے اور ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی اب ہم ہی اس کے مستحق ہے خلافت کے, اللہ کے رسول کی جانشینی کے, کیونکہ ہم نے نصرت کی ہے, ہم نے ان کو ویلکم کیا, ہم نے جگہ دی اور مدینے کو
اللہ کے رسول نے سینٹر بنایا اور یہ تو ہماری جگہ ہے لہذا ہمارا اپنا حق ہے. تو وہ اب کچھ انصاری ہی میں سے یعنی ایک صاحب نے حالانکہ یہ کہا کہ نہیں یہ دینی معاملہ ہے, یہ تو ان کا حق ہے جو مہاجرین ہے کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے ہیں. اور پھر ایک ان میں آپس میں کچھ مہاجرین بھی وہاں پر موجود تھے تو یہ آپس میں بحث کا ایک ڈسکشن یعنی تکرار شروع ہو گئی. پھر ایک صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ وہ آئے, انہوں نے مسجد نبوی میں آ کر بتایا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کو لے کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر وہاں پر پہنچے اور وہاں پر جا کر بھی انہوں نے ایک خطبہ دیا, لوگوں کو خاموش کرنے کی کوشش کی اور سمجھایا. اور پھر اس میں پھر یعنی تکرار بنی بعد میں, اگرچہ وہ پورا ایک واقعہ ہے, اس میں ایک دوسرے سے سوال و جواب بھی ہوئے کہ ہمارا یوں حق ہے, انہوں نے کہا کہ ہمارا اس لیے حق ہے. لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش اور وہ آپ کے خاندان کے تھے, آپ کے قبیلے کے تھے, اس لیے پھر یعنی ان لوگوں نے بھی مان لیا کیونکہ ان کا جو صحابہ کرام تھے اصل مقصد صرف حکومت اور سلطنت نہیں تھا, وہ تو صرف اور صرف دین کی حفاظت کے لیے اور تاکہ یہ جو آپ اس پیغام جو لے کر آئے ہیں, جو نظام لے کر آئے ہیں, تاکہ کچھ انتشار نہ پیدا ہو جائے, اس لیے وہ جلد سے جلد اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے. بہرحال پھر بعد میں اتفاق ہو گیا, یعنی یہ بھی رائے آئی تھی کہ ایک تم میں سے ہو جائے انصاری میں سے, ایک ہم میں سے ہو جائے, لیکن یہ تو اختلاف کی ایک جڑ ہو سکتی تھی کہ بعد میں بہت بڑا اس میں اختلاف ہو جاتا. بہرحال پھر اتفاق ہوا کہ مہاجرین میں سے ہوں گے, تو اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے کو نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ ابو عبیدہ ابن جراح عمر فاروق موجود ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لو. تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا اس کا مستحق نہیں ہو سکتا. انہوں نے ان کی قربانیاں گنائی کہ اللہ کے رسول نے آپ کو امام بھی بنایا اپنے مرض الوفات میں, اور بھی جو ان کی قربانیاں رہی تھی وہ سب وہاں پر گنائی. بہرحال ان کے ہاتھ پر اس وقت بیعت ہو گئی اور یہ جو مسئلہ تھا یہ یعنی نمٹ گیا, اور اللہ تعالیٰ نے یعنی بڑی حکمت کے ساتھ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اس مسئلے کو بھی حل کرایا, جس طرح سے کہ انہوں نے وہاں پر صحابہ کرام کو نارمل کیا تھا مسجد نبوی کے اندر, یہاں بھی. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غسل اور تجہیز اور تکفین کے جو مسائل تھے کہ وہ سب آسانی کے ساتھ میں وہ حل پا گئے. اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو جو پہلا انہوں نے خطبہ دیا ہے اس کا ترجمہ یہاں پر میں آپ کو سنا دوں تاکہ اس سے پوری خلافت کا ان کا نقشہ سمجھ میں آ جائے کہ کیا خلافت کے اصول تھے, کتنے انصاف کے ساتھ میں, کتنے عدل کے ساتھ میں, اور کس ذہانت کے ساتھ میں انہوں نے اس خلافت کو سنبھالا تھا. اور وہ اس کو یعنی صرف اپنی دنیاوی منفعت کے لیے ذرہ برابر بھی صرف دنیاوی نفع کے لیے یا مال و دولت جمع کرنے کے لیے وہ اس کو بالکل حاصل نہیں کر رہے تھے. ان کے سامنے صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کر آئے, جو شریعت دی ہے, کہ اس کو کس طرح سے اب باقی رکھا جائے اور پھر اس کو کس طرح سے اور دنیا میں پھیلایا جائے, کیا اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں, اور جو اس کے بعد جو خطرات پیدا ہوئے کہ ان کو کس طرح سے انہوں نے ختم کیا. تو انہوں نے جو پہلا خطبہ دیا اس میں یہ کہا کہ میں تمہارا سردار بنایا گیا ہوں حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں. یعنی انہوں نے گویا کہ اس کی طلب نہیں کی اور تواضعاً یہ کہا کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں. حالانکہ جو دنیاوی بادشاہ ہوتا ہے یا خلیفہ جو سردار بنایا جاتا ہے وہ تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقدار بن کر ووٹ مانگتا ہے, ووٹ مانگتا ہے وہ تو, حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں, بس اگر میں نیک کام کروں تو تمہارا فرض ہے کہ میری مدد کرو,
اور اگر میں کوئی غلط راہ یعنی کوئی راستہ غلط اختیار کروں تو پھر فرض ہے یعنی ضروری ہے کہ تم مجھ کو سیدھے راستے پر قائم کرو. اور یہی آخر تک رہا. جو چاروں خلفاء رہے ہیں یعنی برسر منبر بھی کوئی ان کو ٹوک سکتا تھا تم نے ایسا کیوں کر دیا, یعنی ہر ایک کو حق تھا. اور یہ وہ خود اپنے خطبے میں فرما رہے ہیں. فرمایا کہ راستی یعنی سچائی, فرمایا یہ امانت ہے, اور جھوٹ دروغ گوئی یہ خیانت ہے. اور یہ ایک بہت بڑی بات جو اصل پوائنٹ تھا اور جو کسی بھی حکومت کے لیے سب سے بڑا عدل و انصاف کا ایک پیمانہ اور معیار ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ تم میں جو ضعیف ہے یعنی جو کمزور ہے کہ وہ میرے نزدیک قوی ہے یعنی طاقتور ہے, جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلوا دوں طاقتور سے. اور تم میں جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے حق نہ لے لوں. اور یہ فرمایا کہ تم لوگ جہاد کو ترک نہ کرنا, کہ جب کوئی قوم جہاد ترک کر دیتی ہے تو وہ ذلیل ہو جاتی ہے. جب تک میں اللہ اور رسول کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو, اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم میرا ساتھ چھوڑ دو, کیونکہ پھر تم پر میری اطاعت فرض نہیں ہے. یہ انہوں نے جو پہلا خطبہ دیا تھا اس سے پوری جو ہے اس کی روح ہم سمجھ سکتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد بہت مشکل حالات پیدا ہو گئے تھے, اور اس کی تعبیر کسی ایک صحابی کی زبانی یہ آتی ہے کہ کل غنمی فی اللیلۃ المطیرہ. کل غنم یعنی اس بکری کی طرح سے جو برسات کی اندھیری رات میں اور بارش والی رات میں کسی کھلے میدان میں ہو کہ اس کتنی چلائے گی, بے چین رہے گی. تو چونکہ جو چاروں طرف جو قبیلے تھے ارتداد ان کے اندر پھیل گیا. ارتداد یعنی اسلام سے وہ کسی نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا, اور جو دشمن تھے وہ سر اٹھانے لگے. کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, جیسے مسیلمہ کذاب, ایک سجاح نامی ایک عورت بھی تھی, مالک بن نویرہ, اور بھی کئی لوگوں کا نام آتا ہے کہ وہ جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے لگے. وہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے وہ سمجھ رہے تھے کہ بس اب تو جو ان کے سردار تھے وہ چلے گئے, اب ان کی طاقت کمزور ہو گئی, اب ہم وہاں پر قبضہ کر لیں گے جا کر. یہاں تک یعنی مدینے میں چڑھائیوں تک کی خبریں آنے لگی. لیکن ایسے وقت میں انہوں نے جس سمجھداری کے ساتھ میں, اور جو ایک خلیفہ اور ایک بادشاہ کو جیسا بیدار مغز ہونا چاہیے, وہ انہوں نے اس وقت ثابت قدم رہ کر انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا. اور ایسے وقت میں بھی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لشکر تھا کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنے کے لیے ایک مہم پر پہلے ہی تیار کر دیا تھا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر بنایا گیا تھا. تو اب ایسے وقت میں صحابہ اکرام کی رائے یہ ہوئی کہ جب حالات اتنے خطرناک تھے اور یہ خبریں آ رہی تھی کہ کہیں باہر سے کوئی دشمن حملہ نہ کر دے, کہ اب فوج جو ہے یہیں رہنے دیا جائے فوج کو اور باہر نہ بھیجا جائے. یہ بہت سارے, یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کہ جو بڑے بہادر اور بہت زیادہ سخت مزاج بھی سمجھے جاتے ہیں, کہ ان تک کی رائے یہ تھی کہ ایسے وقت میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو باہر نہ بھیجا جائے. لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے دور اندیش تھے اور وہ دور تک کا دیکھ رہے تھے, اور اسی لیے کہ وہ خلافت کے اس وقت کے سب سے زیادہ مستحق تھے, یہ انہی کا یعنی ایسا دماغ ہو سکتا تھا کہ انہوں نے یہ کہا حضرت عمر سے کہ اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام, یعنی تم جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنتے تھے اور اب بزدل بن رہے ہو اسلام کے اندر آ کر, کہ چاہے حالت یہ ہو جائے کہ دشمن مدینے پر ٹوٹ پڑے اور میری لاشوں پر, میری اور یہاں لوگوں کی لاشوں پر درندے نوچ کھا جائیں اور چیل کوے لاشوں کو نوچ لیں, لیکن یہ جو لشکر جس کو اللہ کے رسول نے تیار کیا تھا وہ ضرور جائے. انہوں نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرماتے ہیں کہ شرع اللہ صدری,
کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو بھی اس کے لیے کھول دیا. یعنی وہ صحیح تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے وہ لشکر گیا اور وہ کامیابی کے ساتھ میں واپس آیا. تو جو دشمن تھے جو نظریں اٹھا رہے تھے وہ خود بخود چین سے بیٹھ گئے. یعنی ان کے اندر تو ابھی اتنی طاقت ہے کہ باہر نکل کر حملے کر رہے ہیں. تو وہ خود ڈر کر سہم گئے. اور پھر جو ارتداد کے فتنے پھیل رہے تھے اس میں بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر لشکر اور فوجوں کو روانہ کیا. جو مسیلمہ کذاب کا بھی خاتمہ کیا اور سجاح نامی جو عورت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کا بھی استحصال کیا گیا. اس موقع پر ایک جملہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی مشہور ہے کہ جس وقت صحابہ کرام کی رائے یہ ہو رہی تھی کہ ابھی فوجوں کو باہر نہ بھیجا جائے، اور وہاں بھی ایک رائے تھی کہ جب ارتداد جو مرتد ہو گئے تھے قبیلے، ان میں یہ نہیں تھا کہ انہوں نے صاف صاف بالکل اسلام کا انکار کر دیا تھا، یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے تھے کہ جو یہ چاہتے تھے کہ جو زکوٰۃ ہے جو سال میں لی جاتی تھی اور جو اس کا پورا نظام تھا، یعنی دولت میں سے، پھر کھیتی میں سے، اور پھر جانوروں کی، اونٹوں کی، کہ یہ جو ہے یہ ایک زبردستی کا ٹیکس ہے. کیونکہ ابھی پوری طرح سے اسلام ان کے دلوں کے اندر رچ بس نہیں گیا تھا، وہ ابھی نئے نئے داخل ہوئے تھے، اور اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. تو ایمان کی روشنی ابھی ان کے اندر وہ پوری طرح سے پیدا نہیں ہوئی تھی، وہ اس کے پیغام کو صحیح سے سمجھ نہیں سکے تھے. تو انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا. اسی نے عام طور سے یہی آتا ہے. تو ان سے لڑنے میں بھی بہت کچھ تردد تھا کچھ صحابہ کرام کو. تو انہوں نے یہ جملہ کہا تھا جو تاریخی جملہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ تم الدین وانقطع الوحی اینقص الدین وانا حی، کہ دین مکمل ہو چکا اور وحی کا سلسلہ اب منقطع ہو چکا، میرے جیتے جی کیا دین کے اندر کوئی کمی کی جائے گی؟ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی ایک رسی بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا تو وہ اگر روک رہا ہے تو میں اس سے بھی لڑوں گا. یہاں تک بھی الفاظ آتے ہیں، اس سے بھی جنگ کروں گا. تو یہ اینقص الدین وانا حی یہ ایک ایسا جملہ تھا. اور حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی ماضی قریب کی ایک شخصیت گزری ہے، انہوں نے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا تھا اور اس کے جگہ جگہ پر اشتہار چھپوا کر بھی انہوں نے تقسیم کیے گئے تھے. اس جملے کی تشریح میں ایک پورا ان کا لیکچر ہے اسی جملے پر، اینقص الدین وانا حی. یعنی ہر ایک مومن کا یہ اس کو سمجھنا چاہیے اور اپنی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو دین کے اندر کمی ہو رہی ہے یا دین پر جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے یا اس کے احکامات میں جو کمی کی جا رہی ہے، کسی بھی اعتبار سے جہاں پر بھی کمزوری ہے، عالمی لیول پہ ہو یا ملکی لیول پہ ہو یا خود معاشرتی اور سماجی سطح پر دین کے اندر جو کمی ہو رہی ہے، کہ ہر آدمی، ہر مومن یہ سمجھے اینقص الدین وانا حی، یعنی میں اللہ کو ماننے والا ہوں، اللہ کے رسول کو ماننے والا ہوں، اور میرے جیتے جی دین کے اندر کمی ہو رہی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایسا تاریخی جملہ تھا جو اس وقت انہوں نے ارشاد فرمایا. بہرحال انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ میں ان تمام فتنوں کو ختم کیا اور سارے جو لشکر انہوں نے بھیجے تھے وہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ میں واپس ہوئے. جو جھوٹے مدعیان نبوت تھے جو میں نے جن کا نام لیا، اس میں ایک طلیحہ اسدی بھی ایک نام ہے، مسیلمہ کذاب، یہ زیادہ جو اس میں طاقتور تھا سب سے زیادہ وہ یہی تھا. اور اس میں حضرت اکرمہ بن ابی جہل جو ابو جہل کے بیٹے تھے ان کو بھیجا گیا تھا اس کی طرف سے. انہوں نے اس کا خاتمہ کیا. یعنی سن 11 ہجری اور سن 12 کے شروع ہونے سے پہلے یعنی 1 سال سے کم مدت میں یہ جو ارتداد کی جو لہر چلی تھی، یعنی دین سے نکلنے کی یا زکوٰۃ کے انکار کی، وہ 1 سال کے اندر یہ سب چیزیں ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
روم و ایران کی جو اس وقت کی دو بڑی سلطنتیں تھیں، اور یعنی جس کو رومن امپائر یا پرشین امپائر تاریخ کے اندر جو کہا جاتا ہے، ان کا بھی استحصال کیا ہے، اور اس کے لیے بڑی بڑی مارکے بھی ہوئے ہیں۔ اب ٹائم میرے خیال میں 1 گھنٹے سے زیادہ ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا روم اور ایران کی جو جنگی ان کی مہم تھی، تو اس کو نیکسٹ لیکچر میں رکھا جائے انشاءاللہ۔ جو باتیں ہوئی ہے